میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبر نے کہا، میرا پروردگار ہر اس بات کو جو آسمان و زمین میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لائے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اور تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ کہنے لگے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالی کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ پس اللہ تعالی عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو، لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کار بند ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، اور وہ تو خود ہیبت الہی سے
लर्जाओं तरसा हैं। और उनमें से अगर कोई भी कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं लायक इबादत हूं तो हम उसे दोज़ख की सजा दें। हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। क्या काफिर लोगों ने यह नहीं देखा कि आसमानों जमीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया। क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो मखलूक को हिला न सके, और हमने इसमें कुशादा राहें बना दी ताकि वो रास्ता हासिल करें। और आसमान को महफूज छत भी हमने ही बनाया है, लेकिन लोग उसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान ही नहीं धरते। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया है। इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। और आपसे पहले किसी इंसान को भी हमने हमेशगी नहीं दी। क्या अगर आप मर गए तो वो हमेशा के लिए रह जाएंगे? हर जानदार मौत का मजा चखने वाला है। हम बतरीक इम्तिहान तुम में से हर एक को बुराई भलाई में मुब्तला करते हैं, और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। और ये मुनकरीन तुझे जब भी देखते हैं तो तुम्हारा मजाक ही उड़ाते हैं कि क्या यही वो है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से करता है, और वो खुद ही रहमान की याद के बिल्कुल ही मुनकर हैं। इंसान जल्दबाज मखलूक है। मैं तुम्हें अपनी निशानियां अभी अभी दिखाऊंगा, तुम मुझसे जल्दबाजी न करो। और कहते हैं कि अगर सच्चे हो तो बता दो कि ये वादा कब है। काश ये काफिर जानते कि उस वक्त ना तो ये काफिर आग को अपने चेहरों से हटा सकेंगे और ना अपनी पीठों से, और ना इनकी मदद की जाएगी। हां, वादे की घड़ी उनके पास अचानक आ जाएगी और उन्हें हक्का बक्का कर देगी। फिर ना तो ये लोग उसे टाल सकेंगे और ना जरा सी भी मोहलत दिए जाएंगे। और तुझसे पहले रसूलों के साथ भी हंसी मजाक किया गया, बस हंसी करने वालों को ही उस चीज ने घेर लिया जिसकी वो हंसी उड़ाते थे। उनसे पूछिए कि रहमान से दिन और रात तुम्हारी हिफाजत कौन कर सकता है? बात यह है कि ये लोग अपने रब के जिक्र से फिरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा उनके और माबूद हैं जो उन्हें मुसीबतों से बचा लें? कोई भी खुद अपनी मदद की ताकत नहीं रखता, और ना कोई हमारी तरफ से रफाकत दिया जाता है। बल्कि हमने उन्हें और उनके बाप दादों को जिंदगी के सरो सामान दिए, यहां तक कि उनकी मुद्दत उम्र गुजर गई। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? अब क्या वही गालिब हैं? कह दीजिए, मैं तो तुम्हें अल्लाह की वही के जरिए आगाह कर रहा हूं, मगर बहरे लोग बात नहीं सुनते जबकि उन्हें आगाह किया जाए। और अगर उन्हें तेरे रब के किसी अजाब का झोंका भी लग जाए तो पुकार उठे कि हाय हमारी बदबख्ती, यकीनन हम गुनाहगार थे। और कयामत के दिन हम दरमियान में ला रखेंगे ठीक ठीक तोलने वाली तराजू को, फिर किसी पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा। और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा तो हम उसे ला हाजिर करेंगे, और हम काफी हैं हिसाब करने वाले। और ये बिल्कुल सच है कि हमने मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम को फैसले करने वाली नूरानी और परहेजगारों के लिए वाज़ो नसीहत वाली किताब अता फरमाई है। वो लोग जो अपने रब से बिन देखे खौफ खाते हैं और कयामत के तसव्वुर से कांपते रहते हैं। और ये नसीहतो बरकत वाला कुरान है जिसे हम ही ने नाजिल फरमाया है। क्या फिर भी तुम इसके मुनकर हो? और यकीनन हमने इससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसकी समझबूझ बख्शी थी, और हम इसके अहवाल से बखूबी वाकिफ थे। जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मजावर बने बैठे हो क्या हैं? सबने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया है। आपने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे। कहने लगे, क्या आप हमारे पास सचमुच हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, दर हकीकत तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमानों और जमीन का मालिक है, जिसने उन्हें पैदा किया है,
میں تو اسی بات کا گواہ ہوں اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اندھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ اور گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی تلقین کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گنہگار، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ اور نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا، اور داؤد علیہ السلام کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی، اور ہم کرنے والے ہی تھے۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ اور ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے
بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صابر لوگ تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یقیناً یہ سب لوگ نیک تھے۔ اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو، جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا، اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اور مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، اور ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے، وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سن سکیں گے، اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ اور ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اور مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو، اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہے۔ خود نبی نے کہا، اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔